أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ آج ہم سب کا فرسٹ کلاس ہے اور گیسٹ بھی ہیں ہماری آج کی میٹنگ میں، یعنی کہ جنہوں نے کورس نہیں جوائن کیا ہے ان کو بھی اجازت تھی کہ آج آپ اپنے فرینڈس اور اپنے گھر والے جن کو بھی آپ کو ایسا مرضی دل تھا کہ یہ بھی کلاس سنیں تو ان کو بھی آپ انوائٹ کر سکتی تھی۔ تو کلاس کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں آج کے دن پہلی میٹنگ میں۔ تو آج کی میٹنگ آپ لوگ جس کو بھی بھیجنا چاہیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر میٹنگ آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں صرف انہی کے لیے ہوگی۔ تو ابھی بھی اگر آپ کو کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اسے جوائن کروانا چاہیے، پہلا کلاس ہے، دیکھیں گی، پتہ تو چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شروع کر دیں۔ تو اس میں ہم سب کی اپنی ہی ایک لالچ ہوتی ہے، کیونکہ بہترین اجر کا ایک ذریعہ ہے یہ کہ اگر ہم کسی کو خیر کی طرف بلائیں، جیسا کہ آپ کی آج کی پہلی میٹنگ میں ہی یہ لکھا ہوا تھا نا کہ آپ اگر کسی کو بھلائی کے کام کی طرف، نیکی کے کام کی طرف، دین کی طرف بلائیں اور وہ مان جائے، آنا شروع کر دے، آپ کے کہنے سے وہ کلاس کرنا شروع کرے، تو سبحان اللہ جتنے دن وہ پڑھے گی کرے گی اس کا پورا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، جو کر رہا ہے اس کو تو ملے گا ہی، لیکن جس نے اسے خیر کا راستہ ہی بتا دیا اس کو بھی اس کا بہترین اجر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ پھر یہ کہ اس نے جو سیکھا اس کا اجر، پھر آگے جب وہ عمل کرے گی یا جب وہ کسی دوسرے کو سکھائے گی تو پھر یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوتا ہے ہم سبھی کے لیے۔ ہم سب کی بھی لالچ پڑھانے سکھانے بتانے کی یہی ایک مقصد یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، دین کے کام کو آگے بڑھانا اور اجر حاصل کرنا ہے اس کے تھرو، کیونکہ گناہ جس طرح سے ہمارے یہ اجر ہوتے ہیں کہ وہ کنٹینیو چل کے مل رہے ہوتے ہیں ہمیں، اسی طرح گناہ بھی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ چیزیں بہت ہیں کہ ہم کو ایک گناہ کا کام کریں، اس کو دیکھ کے دوسرے نے کر لیا، پھر اس کو دیکھ کے تیسرے نے، تو اسی طرح اس کا بھی جو ہے وہ عذاب جب انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو یہ ایک ہی بار اتنا سا ہی کیا تھا، تو اس کی اتنی بڑی یہ کیوں ہماری پیٹھ کے اوپر اتنا بڑا بوجھا، پہاڑ پورا لدا ہوگا، یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تب پتہ چلے گا کہ اللہ نہ کرے ہمیں دیکھ کے بھی وہ کسی اور نے بھی شروع کر دیا تھا، پھر کسی اور نے بھی شروع کر دیا تھا، تو ایک چین بن گئی، تو شروع کرنے والے پر مصیبت۔ اسی طرح یہ مصیبتیں زیادہ ہیں ہمارے پر، کیونکہ کبھی وہ بال کھلے کا فیشن کوئی لے کے آ گیا، کبھی شادی میں ڈیپ گلے کا فیشن لے کے آ گیا، وہ دوپٹہ ایک ہی سائڈ پہننا ہے اور اب عبایا پہننا ہے، تو وہ اس طرح کے ہوں، یعنی کہ تکلیفیں بہت ہیں اور اجر کے ملنے کے ذریعے بہت کم ہیں۔ تو چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں آنے کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنے والوں میں سے شامل فرما لے، اور اس کو یعنی کہ یہ ایک زندگی میں آنے کا مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، شیطان ہم سبھی کو معلوم ہے نا، شیطان نے جنت سے کیسے ہمارے بابا یعنی کہ آدم علیہ السلام، وہ ہم سب کے والد کہلاتے ہیں نا، ان کو ورغلا کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی حکم دیا کہ تم کو سب کو یعنی شیطان کو بھی اور ان کو نیچے بھیجا جا رہا ہے، پھر وہاں دنیا میں جا کے کچھ ہدایتیں آئیں گی، اس کو فالو کرنا، تو واپس ہمارے گھر میں ہمیں واپس بلا لیا جائے گا، جنت میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن ہم تھوڑا سا آ کے اس چیکنگ کے بجائے اپنے اصلی گھر کے بجائے دنیا کے بس گھر کو ایسا بننا ہے، ایسا ہونا ہے، اب دنیا والے کیا کہیں گے اگر ہم سب کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے نہیں کرنے والے ہوئے وغیرہ، بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اصل مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب بہترین دین کی طرف، کیونکہ ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا، اگر ہم سب حیات ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں اور اللہ سے ہم توبہ کر لیں تو الحمدللہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اللہ مرنے سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں،
کہا جاتا ہے ان کی آنکھیں بند ہو گئی، مر گئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ حقیقت جو ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، اچھا اس پہ ضرور دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، پڑھنا ہے، اچھا کیوں کرنا ہے، یہ تو ایکسٹرا کلاسز ہیں، دنیا کی پڑھائی سب کو پڑھنی ہے، لیکن قرآن کی کوئی کلاس ہے تو وہ دیکھتے ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ لیکن اسکول کی تو ہم نے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبح 6 بجے 7 بجے نیند سے مار کے اٹھا کے بیٹھا کے کہ نہیں بیٹا جانا ہی ہے، کرنا ہی ہے، اور اپنے لیے تھوڑا بھی اگر وقت ایڈجسٹ کرنے والا ہو تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آ رہا، نہیں کر سکتے، نہیں کرنا ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہمارے دنیا کے مقصد کو قائم رکھے اور ہمیں یاد رہے کہ ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا تھا اور واپس ہمیں کہاں جانا ہے۔ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ہمارے پلاٹس ہیں، آپ کہہ لیں، یہ زمینیں پڑی ہیں ہماری، اور اس کے اوپر ہم لوگ یہاں سے بھیج کے گھر بنا رہے ہیں۔ تو کس طرف زیادہ بھیجا گیا ہے، کس طرف بن گیا ہے ہمارا گھر پلاٹ کے اوپر، پھر جا کے اسی گھر میں رہنا ہے۔ ان سب چیزوں کا ڈیلی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو یہ کریں، ریمائنڈ کریں، ڈیلی کا ریمائنڈر اپنا خود چیک کریں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، کتنا۔ تو انشاءاللہ مقصد پورا بتانے کا یہ تھا کہ آپ کے تھرو اگر کوئی اور بھی جوائن ہوگا تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر آپ کو ہی ملتا رہے گا، اور جب آپ تھوڑا بھی سیکھتے ہیں نا تو آپ کو ایک شوق آ رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ اچھی باتیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، اس کو دوسروں تک بھی بتایا جائے۔ اوکے، آپ سبھی کو اپنے مائک میوٹ رکھنے ہیں ورنہ میری آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں جا رہی ہوتی ہے۔ کوئی سیمسنگ SM، جی یہ ان کا بار بار مائک اوپن ہو رہا ہے۔ سبھی لوگ دھیان رکھیں کہ کسی کو کوئی کام ہو تو ہینڈ ریز کریں اور آخر میں جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ، کلاس کے بیچ میں ابھی نہیں۔ تو جو آپ کے سوالات ہوں گے آپ اپنے پاس رکھیں یاد کر کے اسے، یا پھر میسج میں کر لیں فی الحال، پھر اس کے اینڈ میں آپ اسے یاد رکھیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے۔ تو 100 تک کی ہی یہ میٹنگ ہے پارٹیسپینٹس کے لیے، 70 ہم لوگ ہونے والے ہیں، اور جن کو بھی اگر آپ کو بولنا ہے تو بلا لیں، انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ یہ تجوید ورڈ جو ہے یہ پہلے تو بالکل بھی نہیں سننے سمجھنے والا اس طرح کا ہم لوگوں کا تھا، لیکن اب الحمدللہ کافی ٹائم اس کو ہماری طرف آ کے ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے پاس دادی نانی سے پڑھے ہوئے قرآن ابھی بھی ہم لوگ ہیں، موسٹلی زیادہ تر سبھی کے اسی طرح کے ہیں، کیونکہ اچھی تجوید کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تلاوت بھی آپ کہیں سے سن کے کرنے والے اچھے بن گئے ہوں، لیکن اچھی تجوید کے رولز ایزی کر کے دے پانا، یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ کافی کم ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے مل رہے ہیں، کیونکہ پڑھانے والے کئی سارے لوگ پڑھا رہے ہیں، اور بہت ہی ٹف اور بہت ہی مقصد ہمارے ہیں کہ دیکھیں شریعت میں تجوید کے رولز کمپلسری یاد کرنا ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے کہ بھائی آپ کو یہ سارے رولز معلوم ہو۔ رولز معلوم ہم لوگ کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ آسانی کرتے ہیں ہمارے لیے کہ جب آپ کو رول پتہ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپلائی کرنا ہمارے لیے آسانی ہوتا ہے، ورنہ تجوید سبحان اللہ ایسا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کسی ایسے جس کو سارے رول معلوم ہے تو ایک حد تک، وہ بھی آپ بالکل پرفیکٹ نہیں، ہاں ایک حد تک آپ اچھی تلاوت کر سکتی ہیں بغیر رول جانے بھی، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کو اگر بہترین اچھی تلاوت کرنی ہے جو کہ حق ہے قرآن کا اور اس عظیم کتاب کا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہم جیسے ناچیز بندوں کے لیے نازل فرمایا، اور ترتیل سے پڑھنے کا حکم آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کی تفسیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پورے اس کے حکم کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اچھا جی، ہم لوگ پوری جو یہاں کی موسٹلی کتابیں عربس کی رہتی ہیں، ان کے لیول 1 لیول 2 یا لیول 3 جو بھی بنے ہوتے ہیں، اس میں کچھ خاص چیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ وہ لیول 1 میں انہوں نے چھانٹ کے رکھ لیے ہیں کہ اتنے چیپٹر ہم لوگ لیول 1 میں کریں گے اور پھر اتنا چیپٹر لیول 2 میں کریں گے۔ ہم لوگوں نے تھوڑا سا اس کو الگ کیا ہے، لیول 1 میں ہی جو چیپٹرز ہیں اس میں اس کو ایزی کر کے لے کے آئے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھا دی جائیں گی کہ اگر آپ لیول 1 کریں
کسی کو لیول 2 کرنے کا، ویسے تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ سبھی جب ایک چیز کم سے کم تجوید آپ نے سبجیکٹ لیا ہے تو اس کو آپ کمپلیٹ پورا اینڈ تک لے کے جائیں. بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، نہ بہت ٹف ہوتا ہے. سب سے ایزی اگر آپ جلدی تفسیر ہے اور حدیثیں ہیں یا اور کوئی ہے فقہ، جو ہماری شریعت کے الگ الگ سبجیکٹس ہیں، ان کو اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو یہ لمبے اچھے خاصے چلتے ہیں. اور اگر پورا ختم کرنا ہو، لیکن تجوید ایک ایسا ہے ایزی، اگر آپ کو پورا ختم کرنا ہو تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کچھ نہیں، یہ صرف تلاوت کے رولز ہیں کہ آپ کو پڑھنا کیسے ہے قرآن کو، بس اس کے رولز ہیں، تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. بہت جلدی ہی آپ پڑھانے کے لیول پر بھی آ جاتی ہیں الحمدللہ. تو دین کی خدمت میں بھی الحمدللہ ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہترین کاموں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں. کئی سارے ایسے حدیث میں ہیں لوگ جن کے بارے میں آیا ہے کہ بہترین لوگوں میں سے یہ ایک کام ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا ہو. بہترین لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور پڑھائے، یعنی کہ کئی سارے اس میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا. تو اس جملے کو سن کے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، انہوں نے اپنی جاب جو ہے وہ کالج سے چھوڑ کے، کافی اللہ سے لگاؤ تھا دل کا، جب ان کو یہ حدیث پتہ چلی تو انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی. جائز ہے مسلمانوں کو کہ وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر ہوں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہونا چاہیے کہ ہر فیلڈ میں آگے، اپنی فیلڈ میں سب سے آگے ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی ہر فیلڈ میں ان کو آگے ہونا چاہیے. ایسے ہی اللہ نے شریعت رکھی ہے، اللہ نے دنیا چھوڑنے نہیں کہا ہے. لیکن ہم لوگ جیسے لوگ، اللہ معاف کرے، کہ پھر دین چھوڑ کے دنیا کی طرف آ گئے، اس لیے ہماری پستی ہے، اس لیے ہم دبائے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر لوگ آ گئے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. ورنہ مسلمان کا مطلب ہی یہی تھا کہ اللہ دوسروں کے دلوں میں ہمارا روب ڈال دیتے ہیں. اگر ہم شریعت پر پکے اتر کے چلے نا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کو ڈرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ روب ہی ایسا ڈال دیتے ہیں سامنے والے کے دل میں ہمارا کہ وہ خود سے جھک کے آتا ہے ہمارے پاس. وہ ہمت نہیں کرتا کہ ان کو ایسی بات بول دے، وہ ہمت نہیں کرتا کہ ان کو. تو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، جس میں ابھی آپ نے اللہ کرے کہ آپ سب بہترین بڑے بڑے کلاسز جوائن کرے ہوئے لوگ ہوں اور پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوں. قرآن سیکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ زیرو سے، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے پاس لیول 1 میں اس طرح کے بھی جوائن ہوتے ہیں کہ وہ یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک بہلاوا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف قرآن سیکھیں، تو وہ یہ شوق سبھی کو ہوتا ہے. جب آپ جوائن کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دین کے کلاسز جوائن ہونے سے معلومات بڑھتی جاتی ہے. ہم لوگ تھوڑا الگ سے بھی اسی طرح کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، جس سے آپ کا الحمدللہ دین کی طرف لگاؤ بھی اچھا ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوتا ہے تلاوت سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان اور تقوی اور ان ساری چیزوں پر بھی. ڈیلی ہم لوگ ایک حدیث چھوٹی سی لے کے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو، تو جو کہ آج ہم نے ایکسٹرا باتیں کافی ساری کی ہیں، تو آج وہ حدیث نہیں لیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے. اس کو تو چاہے تو وہ ریٹن میں بھی پھر گروپ میں آپ کے پاس بھیج دی جاتی ہے، تو جو کوئی چاہے تو اسے لکھ کر کے ایک اچھی بات، علم کیوں سیکھ رہے ہیں، علم سے ریلیٹڈ، قرآن سے ریلیٹڈ، سورہ سے ریلیٹڈ ایسی حدیثیں ہوں گی اس کے اندر، جو کہ آپ کو کسی اور کو بھی آپ کو بلانا ہو کہ صرف آپ کہیں کہ لو پورا کورس ہو گیا. ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ پورا کورس ہو جائے اور اس کو کچھ بھی نہ آئے. لیکن پورا کورس ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ لو پورا کورس ہو گیا تمہاری تو تلاوت اتنی اچھی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، تو لیکن دین کی مجلسوں کو جوائن کرنے کے ہی اتنے بڑے بڑے اجر ہیں اللہ کے پاس. وہ اجر تو ضائع ہو ہی نہیں سکتے سوائے یہ کہ ہم نے بری نیت سے جوائن کیا. بری نیت بھی کسی کی ایسی خاص الحمدللہ ہم میں سے نہیں ہوتی. ہاں، سب سے بری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی دین کے کام کو سیکھیں اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کوئی بھی اور مقصد ہو. ہم یہ سیکنڈ مقصد اس کے اندر آ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے دین کو آگے پھیلانا ہے کہ ہاں بھائی کبھی ہمارا ہوگا مقصد تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کچھ پڑھنے پڑھانے کی چیزیں کھولیں گے یا کسی کو پڑھائیں گے. تو
یہ جائز ہے، لیکن صرف ہمارا مقصد ہو جائے کہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس میں پیسہ آتا ہے، اس میں فیس ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، تو یہ بری نیت ہو گئی ہماری۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے پہلا مقصد۔ تو آپ جب بھی یہ کلاس جوائن کریں تو آپ خالص نیت سے جوائن کریں کہ میرا مقصد ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھ سکوں اور آگے بتانے والے بھی بن سکیں انشاءاللہ ہم لوگ۔ اوکے، تھوڑا بہت انشاءاللہ ہم لوگ اکیڈمی کے بارے میں اور جو ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنے بارے میں بھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ آپ سب بالکل نئے ہیں۔ الحمدللہ انڈیا سے ہیں لیکن رہنا ہمارا سعودی میں ہے، اور یہاں پر ہم نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، جس میں شریعت کے سارے کورس موسٹلی تھے۔ اس کو ڈپلومہ اور عالمہ کا کورس انڈیا میں اور اس طرح کا، لیکن ڈپلومہ خاص یہاں پہ یہ کہلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی ایک چیز میں تخصص، یعنی کسی ایک سبجیکٹ میں، جیسے کہ ماسٹر آپ کہہ لیں کہ ایک سبجیکٹ میں ہوتا ہے، وہ کرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی پڑھائی الحمدللہ عربس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اردو اس سے شروع کیا تھا، لیکن فوراً پھر عربس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا چینج ہو گیا، عربی میں پڑھنا کا طریقہ زیادہ بہترین، کیونکہ کلام اللہ کا عربی میں نازل ہوا، اور پھر عربی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ کلیئر اور اچھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری زبان اپنی نہیں ہے، تو اس میں محنت بہت زیادہ لگی کہ ہمیں لینگویج پہلے اس کو صحیح کرنا پڑا، پھر اس کے بعد، لیکن الحمدللہ بہترین سمجھ جو تھی وہ عربی سے عربی میں ہی تھی۔ تو ہم لوگوں نے تھوڑی محنت کر کے اس کو بھی کوشش کری کہ ہاں یہ کرا۔ تو یہ تجوید کا کورس بالکل سائٹ کا چھوٹا کورس ایک یہاں پر جو ہم لوگوں نے کورس کیا، ورنہ بڑے جو اس میں واقعی جو ہمارے پاس ہے، آپ دیکھیں کوئی یہ اللہ کے میسیجز ہیں، قرآن میں کیا ہے، قرآن اللہ کے میسیجز ہیں ہم سب کے لیے۔ تو جب کسی کا کوئی میسج آتا ہے ہمارے لیے، آپ کے پاس، آپ کی کسی ایسی کہیں سے آپ کو معلوم ہو کہ ہاں بھائی وہاں میرے جاننے والے کوئی رہتے ہیں، اس کی بھی دوست ہے، آپ کی بھی تھوڑی بہت دوستی ہو گئی، اب اس کا میسج آ گیا آپ کے پاس چائنیز میں، چلیے فرینچ میں آ گیا، اور آپ کو اب تو آپ کیا کرتی ہیں اس کو کسی طرح، بھئی آپ کہیں فرینچ تو انگلش جیسی لگ رہی ہے مجھے، اس کو بٹ ایسا ٹیڑھا میڑھا ایسا کر کے پڑھ لیتے ہیں، بس انف ہو جائے گا۔ آپ کی کیا کیوریوسٹی ہونی چاہیے تھی کہ آپ فوراً اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ ارے اس کا میسج آیا ہے، دیکھیں تو کیا لکھا ہے، کسی کو معلوم ہے، کوئی فرینچ جانتا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے، اچھا اب تو گوگل ٹرانسلیٹ بھی ہو جاتا ہے، میں اس کو ادھر سے کاپی کر کے ادھر پیسٹ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا لکھ کے بھیجا ہے، فوراً ہماری کیا ایک ہوتی ہے کہ معلوم تو کریں کہ کیا میسج میں لکھ کے اس نے بھیجا ہے۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کی شان اعلیٰ ہے، ان کی کوئی مثال نہیں کہ بھئی ان سے بھی اونچا ہمارے لیے کوئی ہونا چاہیے، یا کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی بھی میسج کوئی کر دے، آپ کو اس دوست کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی چلو چھوڑو، پڑا رہنے دو۔ یہی کام ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر کہتے ہیں کہ کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا ہے، کیا عزت کیا بنا کے رکھا ہم نے سب سے اچھا۔ قرآن کی تلاوت کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ تلاوت معنی ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تلاوت اگر کری جائے کہ اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو ہم تو قرآن کی تلاوت سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو انشاءاللہ یہاں پر جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، یہ اس کو حق ہے قرآن کا کہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جائے، اور پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھا جائے، یہ بھی اس کا حق ہے کہ آپ جب پڑھیں تو، ورنہ یہ بہت ہی بے حرمتی، بے عزتی، اور اگر کسی کے پاس اتنا دماغ ہے کہ وہ دوسری لینگویج سمجھ سکتا ہے اور اس نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے گناہ کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ نہ پڑھائی کری جائے، یعنی کہ اس کو سمجھا نہ جائے، اور کہہ دیں کہ اٹس اوکے، صرف تلاوت کر کے، یعنی صرف ریڈنگ کر کے ختم۔ اس کو نہ ہم ریڈنگ کہہ سکتے ہیں نہ تلاوت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی ریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ پا رہے ہوں، اگر آپ ریڈ کر رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی سارے حکم گزر گئے، کئی ساری اللہ کی محبتیں اپنے بندوں کے لیے، ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ آپ اگر اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں تو بہت ہی محبت اللہ کی جھلکتی ہے کہ اللہ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سب سے، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والے ہیں، اللہ کی شان ایسی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ تفسیر کے بھی کلاسز اگر کرنا چاہیں جوائن، تو اکیڈمی میں چل رہے ہیں، فی الحال ہاف فارغ ہو چکا ہے تو ہم لوگ ابھی 20 سے تو نہیں، لیکن ہاں
آگے شروع ہوتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے ورک شیٹ کے ساتھ اور آسان کرتے ہوئے ہم لوگ اس میں بھی کرا رہے ہوتے ہیں. اکیڈمی میں گروپ کے تھرو بھی کلاسز دیے جاتے ہیں، جس میں ایک مین کلاس ہوتی ہے جو کہ میری ہوتی ہے. میرا نام تھمینہ احترام ہے. اور اس کے بعد پھر جو بھی ہم آپ کو ابھی ایک آدھ رول یا جیسے آج انشاءاللہ تھوڑا ہم لوگ الف با تا ثا میں سے سیکھیں گے، تو وہ ہم آپ کو اس میں کیا فرق ہے، کیا غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، کیسے اس کو پڑھنا ہے، یہ سب ہم آپ کو بتا دیں گے. اس کے بعد آپ کا جو پریکٹس گروپ آپ کو ملا ہے اس میں دوسری ٹیچر کی لنک آئے گی، جو کہ پھر 5 5 10 10 تھوڑے تھوڑے لوگ اس کے اندر آ گئے ہیں. 7 سے 8 لوگ ایک ٹیچر کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو 4 5 گروپ الحمدللہ الگ سے بن جاتے ہیں جتنے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو ایک ٹیچر پھر 5 لوگوں کا 10 لوگوں کا سبق سن کے ان کو گروپ میں پھر سبق سنا رہے ہوتے ہیں سارے لوگ. ایک نے سنایا، دوسرے نے سنایا. اچھا، سنگل سنگل سننے کا مقصد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ جب دوسرے کو مسٹیک کرتے پکڑ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ان کی یہ غلطی ہے، تو آپ کی بھی بہت بہترین اس وقت جب کوئی دوسرا سبق سنا رہا ہو تو آپ اس کو سنیں گی. میرا نمبر نہیں آیا، میں کچن میں چلی جاتی ہوں، میں یہ دیکھ لیتی ہوں، میں وہ ایسا نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کم سیکھ سکیں گی. مقصد اس گروپ کو پورا بنانے کا یہی ہے کہ آپ ہر طرح سے سیکھیں. جب ٹیچر دوسرے کو بتا رہی ہو تو آپ بہترین طریقے سے اسے سنیں، جب آپ کا نمبر آئے تو آپ اسے سنائیں، اور اپنی غلطیاں اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں، اس میں آپ غلطیاں لکھیں کہ آج مجھے الف پہ ٹوکا گیا، آج میرا یہ چیز کم تھی، آج مجھے اس کے اوپر دھیان دینے کہا گیا ہے. اور رولز کے لیے بھی آپ کو ایک اچھے سے آپ ڈیلی جو آپ کو پڑھایا جائے گا، جو سبھی قاعدہ رول وہ آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ، اسے آپ اپنے پاس لکھیں گی. اور پھر ویک میں ایک بار آپ کے نوٹ چیک کیے جاتے ہیں ویڈیو کال پر ہی. آپ بس ویڈیو کھول کر کے اپنی بک کی طرف ویڈیو کر دیجیے گا آپ کا، اور ٹیچر اسے ایک نظر دیکھ لیں گی کہ جی آپ کے سارے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی اٹینڈنس لگ جائے گی کہ آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہیں. ڈیلی کی اٹینڈنس بھی لی جاتی ہے، اور جو فل 100% یا 90 جن کے کم سے کم اگر صرف 3 کلاس مس ہوئے ہیں، باقی سارے کلاسز انہوں نے جوائن کی ہیں، تو ان کے لیے گفٹ ہوتا ہے صدقہ جاریہ. کہیں مسجد میں یا کہیں ایسی جگہ جو ہے وہ ان کے نام سے صدقہ دیا جاتا ہے، تاکہ صدقہ جاریہ چلتا رہے ان کا. یا پھر کہیں پانی کا انتظام یا کوئی ایسا جو اجر آپ کو مل سکے اس کا، ایسا یہ گفٹ رکھا جاتا ہے. اور سرٹیفکیٹ ہوگا آپ کا. اکیڈمی ہماری رجسٹر ہے الحمدللہ، تو پورا فل آتھینٹک آپ کو سرٹیفکیٹ انشاءاللہ اس کے اوپر آئے گا. آپ اس کو پرنٹ کرا سکتی ہیں اور اپنے لیے اس کو رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ آگے. تو اس طرح کا آپ کا کورس چلے گا انشاءاللہ. جتنے اس کو کافی یہاں تک کہ جو بھی رول ہوتے ہیں لیول 1 تو ہمارا اتنا ایزی اور اس طرح سے نکل جاتا ہے کہ سبحان اللہ اینڈ تک پہنچتے پہنچتے اتنی بار اس کو پریکٹس، اتنی بار ریوائز کرایا جاتا ہے کہ بہترین طریقے سے سبھی کو رولز بھی آ جاتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جب بہت پہلا الحمدللہ 6 بیچ ہم لوگوں کا ہوگا، اور جب فرسٹ بیچ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو بہت ہی ڈر کے کہ آن لائن کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. یہ کرونا کی ایک گفٹ ہے ہم سب کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو گھر بیٹھے کلاسز جوائن کرنا سکھا دیا. سبحان اللہ، اب تو کوئی عذر ہی نہیں بچا. کوئی ہم سے پوچھے اللہ کے یہاں جواب اگر دینا پڑے گا. علم سیکھنا سب کے اوپر فرض ہے. قرآن ایسے ہی پڑھنا یہ ایسے نہیں ہے، یہ سیکھ کر کے اس کے رولز پتا کر کے پھر پڑھنے کا، اس کو پھر سمجھنے کا یہ حکم ہے. تو یہ حکم ہے ہر مسلمان کو، یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائیں اور پھر پوچھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا ریزن تھا، کیونکہ پوچھ تو ہوگی، حساب تو سبھی کو دینا ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کیا ریزن تھا، کیوں نہیں پڑھ سکے، کیا جواب دیں گے؟ میرے پاس موبائل نہیں تھا، میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. چلیں ابھی تک تو ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ بچے چھوٹے تھے، میں مدرسے نہیں جا سکی. اللہ تعالیٰ یہ جواب ہم دے دیں گے کہ ہمارے گھر میں دادی تھیں، ہمارے ماں بیمار تھیں، یا جو کچھ بھی مطلب کسی گھر میں بڑے ہیں، کسی گھر میں چھوٹے ہیں، کوئی مصروف ہے، کسی کے گھر والے اجازت نہیں دے رہے، نہیں کسی کے پاس جانے کے لیے کوئی ساتھی نہیں مل رہا، وہ ٹیکسی اس میں نہیں جا سکتی، یہ وہ، یعنی نکل کے جانے کے 10 بہانے ہوتے تھے کہ بھائی بہت سارے خواہش مند لوگ ہوتے تھے کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے، اور نہیں پڑھنے ملتا تھا. لیکن اب ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پاس موبائل نہیں تھا، میرے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا. یا چلیں کوئی اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس بھی انٹرنیٹ، موبائل، سبھی کچھ ہے. ہم نے تو ابھی غریب سے غریب کے پاس بھی میسج ہی کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ استاذہ میرے پاس یہ تکلیف ہے، آپ میری مدد کر دیں.
تو یعنی کہ ان کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ ہے. تو سبحان اللہ، اب ہم اللہ کو کوئی یہ جواب نہیں دے سکتے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ بہت ویک میں بس 3 بار کلاس ہے اور بہت ہی کم ٹائم کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ کسی وجہ سے آپ کا کلاس مس ہو رہا ہے تو اس کی ریکارڈنگ آتی ہے. آپ اپنے ٹائم پہ، بھئی مجھے رات کے 12 بجے ٹائم ملتا ہے، میں رات کے 12 بجے یہ کلاس آپ کا موسٹلی 45 منٹ ہاف آور اتنا ہی ہوتا ہے، وہ آپ سن سکتی ہیں. پریکٹس کلاس میں آپ بس اپنا سنائیں. آپ کے حضور اگر کچھ اس طرح کے ہیں بھئی میں نہیں کر سکتی، میں فوراً سنا کے میرا بچہ چھوٹا ہی ہے وہ تو میں لیو کر لوں گی، لیکن میں کرنا چاہ رہی ہوں، میں کروں گی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں بچے جب بڑے ہو جائیں گے تب کریں گے. جی، سارے بچے پیدا کر کے سب کو بڑا کرنے کے بعد کس نے گارنٹی لی ہے کون کب تک رہ رہا ہے اور ہماری عقل سلیم ہوگی، ہمارے پاس یہ چیزیں میسر، یعنی کہ وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. یہ ریزن دے کے کہ ہم جس طرح کا ٹوٹا پھوٹا کورس گزرے کم سے کم ایک دفعہ ہمیں گزر جانا چاہیے. اس کے اوپر سے بعد میں ہم اسے ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. ریپیٹ ایک بہت ہی بہترین یہ طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا، کیونکہ ہماری کوئی ایج نہیں کہ بھئی اب ہم 10 سال کے ہیں تو اس کلاس میں ہونے چاہیے تھے، ہمارا لیول 1. ہاں اچھی بات ہے کہ ہمارا سب ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہم نے شروع کیا، اب شروعات آج سے ہماری ہے، تو انشاءاللہ ریپیٹ کریں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے لیول 1 پھر سے پڑھنا ہے. تو بہت جلدی یہ کورسز آ رہے ہوتے ہیں اور بہت جلدی ہی ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ کچھ ہی مہینوں میں آپ کئی سارے اسٹوڈنٹ ایسے آتے ہیں کہ وہ ہم لوگ پورا کورس بھی ختم نہیں ہوا ہوتا ہے اور وہ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسٹاف میں کام کریں گی، آپ پڑھانے میں آ سکتی ہیں کیا، آپ ٹیچر کے لیول پہ ہو سکتی ہیں کیا، آپ کی کیا مصروفیت ہے. اتنی جلدی ہی الحمدللہ. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی اللہ کے بہترین بندوں میں سے اہل اللہ، اہل قرآن، جو قرآن والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بہترین ٹائٹل دیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ والے کہا جاتا ہے، قرآن والے کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ خوب اپنی بھی محنت کریں گے، دوسروں کو بھی اس طرف لے کے آئیں گے اور کریں گے. ساتھ ساتھ تھوڑا سا کلاس کا آج ہم اور الف با کرا لیں، اور اسی طرح کا انٹروڈکشن کل تجوید کے بارے میں اور ہم لوگ سیکھیں گے. ویسے تو ہم لوگ فرسٹ کلاس میں ہی بتاتے ہیں کہ تجوید کیا ہے، کیوں کرنا ہے، تھوڑا سا ریزن دیتے ہیں کہ کیوں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. عربی میں بہت سارے ایسے لیٹر ہیں کہ جیسے اگر آپ کے پاس ہندی میں ہمارے پاس سا ورڈ ہے، سا، انگلش میں ایس ورڈ ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ عربک میں یہ جو ہیں یہ کافی سارے 3 ایس کے ساؤنڈ والے 3 ہیں. الف با تا سا جو کہ سا ہوتا ہے، پھر سین، وہ بھی سین کے اوپر اگر زبر لگاؤ تب بھی اس کو ہم سا پڑھ لیتے ہیں. سا کے اوپر یعنی الف با تا سا کے اوپر اگر زبر لگاؤ اس کو بھی ہم سا پڑھ لیتے ہیں. صاد کے اوپر اگر زبر لگا ہوا ہو اس کو بھی ہم سا پڑھ لیتے ہیں. صبر اور سمر اور سمن، یہ ساری چیزیں ہم ایک ہی ساتھ سے پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جب کہ آپ کو ہم کچھ ایسے الفاظ بتاتے ہیں جو کہ قرآن میں اگر اس کو پڑھیں تو وہ بالکل میننگ چینج ہو جاتی ہے. کہ جیسے کہ ایک بہت ہی آسان سے ہم لوگ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. کل اعوذ برب الناس، کل معنی ہوتا ہے قوف جو ہے، قوف یہ اس کے معنی ہوتا ہے، قل معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، کہو. اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہو اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رب ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اتنی ساری چیزیں کہنے کے بعد بھی کل اگر کہا ہے تو کل کے معنی ہوتا ہے کھاؤ، کھاؤ. اکلا، کل، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کھانے کی میننگ میں آتے ہیں، جو کہ اگر آپ سے کل کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے آگے کھانا لگا ہے، کوئی آپ سے کہہ رہا ہو کھائیے بھائی، لیجیے کھائیے، تو تب کہا جاتا ہے کل، کھاؤ. تو قرآن میں تو ہم یہ الفاظ کھاؤ اور پھر اس کے بعد اتنی بڑی آیت بالکل ہی معنی پلٹ جانے والی چیز ہے. چلیں یہ تو ایک بے ادبی اور یہ اس طرح کا ہو گیا. آپ کو اپوزٹ میننگ کے کچھ ورڈ بتاتے ہیں، جیسے کہ قلب، آف سے ہی ریلیٹڈ، قلب مانے دل، اور کلب کاف اگر لے کے آ جائیں اس پہ تو اس کے معنی ہوتا ہے کتا، ڈاگ. تو کہاں یا رب میرے دل کو سدھار دے، ایسی ہم قلوبنا، اس طرح کے الفاظ کی بہترین دعائیں ہیں. اس میں اگر ہم کہہ رہے ہوں قلوبنا کا، تو ہم اپنے کتے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا رب اس کو سدھار دے. یہ کیا چینجز ہیں، آپ نے دیکھا کتنا بڑا فرق ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بہترین العلیم، علم والے، تو جو کہ بنا ہوتا ہے عین لام میم سے، علم. اور اسی طرح کا سیم ورڈ ہے قرآن میں حمزہ، لام اور میم.
علم علم جسے آپ کہہ لیں، علیم شدید عذاب علیم پڑھا ہوگا سنا ہو قرآن میں کہ عذاب علیم لکھا ہوتا ہے، لیکن غفور رحیم علیم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے عذاب علیم؟ علیم کیا ہے؟ اگر ہم اس کو علیم نہ کہہ کے علیم کہہ رہے ہوں، نام رکھتے ہیں لوگ اور لوگ پکارنے والے ان کو علیم کہہ رہے ہوتے ہیں. علیم علم کے معنی معلوم، علم کے معنی علم نالج، لیکن جو علم ہے اس کے معنی علم کے معنی ہوتا ہے درد، اور علیم معنی دردناک. تو نعوذ باللہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہیں کہ دردناک، العلیم ان کو حمزہ سے پڑھا جائے، بالکل اپوزٹ اور گندی میننگ. تو اسی طرح کے بہت سارے قرآن میں الفاظ ہیں جو کہ سیم تھوڑا سا اس کے اوپر نہ آ کے اگر ذرا سی میننگ آگے پیچھے، جیسے کہ میرا نام جب میرا نام یہاں پر ہم آئے تو میری ایک پڑوسی تھی، اس کو ہم نے بتایا، اس نے پوچھا کون ہو، یہ وہ دوستی ہوئی، تھوڑا بہت بات ہوئی، اس کو ہم نے بتایا میرا نام سمینہ ہے. سمینہ بتایا ہم نے، جو کہ عام طور پر انڈیا میں سمینہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں. اس نے اوپر سے نیچے میں دیکھا اور کہا کیا نام ہے تمہارا؟ ہم نے کہا سمینہ. تو کہنے لگی کہ سمن مانے معلوم ہے تمہیں کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ سمن مانے ہوتا ہے کہ چربی، موٹاپا، فیٹ، اور جو موٹی ہوتی ہے، جو جس کے اوپر چربی چڑھی ہو، موٹاپا چھایا ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے، اس عورت کو کہا جاتا ہے سمینہ. تو ہم بھی پریشان کہ کیا بتا رہی، پھر ہمیں یاد آیا کہ نہیں، ہم نے نام پہ لکھنے میں ہم سین تو نہیں لکھتے ہیں، اگر سین سے کرا جائے تو پھر ہمیں یاد آیا کہ نہیں، ہم لوگ تو تا سے لکھتے ہیں نام، سمینہ نام ہوتا ہے. تو ایکچولی اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے ہماری زبان کی نوک تھوڑی سی آج ہم لوگ پڑھیں گے علی بات سا جب پڑھیں گے تو آپ آئیں گے اس کے اوپر. تو جب سا جب کہا جاتا ہے تو ہماری زبان کی نوک تھوڑی سی زبان باہر کی طرف دکھنی چاہیے، یعنی کہ اوپر کے دانتوں میں ٹچ کر کے سا ایسی ساؤنڈ ہوتی ہے. سا اور سا میں آپ فرق جو سن رہی ہیں، تو یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں میں اس طرح سے آپ ٹچ کریں کہ ہلکی سی نوک باہر آئے گی. سا یہ ساؤنڈ ہے تا کی. تو عام طور پر اس تا کو بولنے کے لیے لوگ تا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مدرسے میں ہر جگہ پھر ہمیں لوگ تمینہ کہنے لگ گئے. اور ایسے اگر کچھ بتانا ہوتا ہے تو سمینہ، یعنی کہ ہمیں سنبھال کے بات کرنی ہوتی ہے. عامیہ بات میں لوگ الگ یہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہیں، تو اس کو، لیکن قرآن میں پھر یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل سیدھی چلیں گی. تو کہاں موٹی عورت، اور نام اصل میں جو سمینہ نام رکھا جاتا ہے، سمن کے معنی ہے قیمت. تو سمینہ معنی قیمتی، پریشیس، ویلیبل، جس کی انمول، یہ ساری چیزیں جو ماں باپ نام رکھتے ہیں بیچارے، وہ یہ ہوتا ہے. لیکن پکارنے میں پھر اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ملتا جلتا اگر نام ہو، موٹی سے ملتا جلتا نام ہو، تو ہم بچوں کا نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری زبان میں بھائی سننے میں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں موٹی، یہ تو بالکل نہیں اچھا لگ رہا نام، نہیں رکھتے ہیں. لیکن عرب سے ہم کو نہیں معلوم، لوگ سنا ہوا سمینہ ربینہ زیادہ تر جوڑے ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اس طرح کے زیادہ تر ہوتے ہیں. تو لوگ رکھ لیتے ہیں اور پکارتے بھی ہیں آرام سے. لیکن یہاں سنے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ ہم لوگ تو اس طرح کا ملتا جلتا نام بھی نہیں رکھتے ہیں کہ جو اس طرح سے لگ رہا ہو. تو کم نام ہوتے ہیں، لیکن آپ رکھتے بھی ہیں تو بہت احتیاط سے، آرام سے، کیونکہ ان کے ملا نہیں دیتے یہ الحمدللہ، الگ ہی الگ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو سمینہ نام کے اگر ہیں لوگ بھی تو وہ ایزی ان کو پکارتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کو سمینہ کہتے تو وہ آنکھیں ان کی ایسی ہو جاتی کہ اتنا غلط کیوں کہہ دیا تم نے. اور تھوڑا سا ہا، حرم، حرم، ان سب کی سب سے بالکل میننگ چینج ہو جاتی ہے. تو اور پھر وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہی ہو، بھول بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو تم ہا نہیں ہا کہنا چاہ رہی ہو. ہم لوگ کے پاس تو کبھی زور بھی نہیں دیتے ہیں کہ ہا کہنا ہے یا ہا کہنا ہے یا سا کہنا ہے، سا کہنا ہے، ہر چیز ایک جیسی چلی آ رہی تھی، کیونکہ ہماری زبان میں اس کا چینج نہیں ہے. اور قرآن کو ہم لوگ نے کبھی سمجھنے کی کبھی اہمیت ہی نہیں دی. نعوذ باللہ. اللہ واقعی یہ اہمیت نہیں دینا ہوتا. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، جب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو کیوں ان چیزوں سے ہم دور رہے؟ کیسے شیطان نے اتنا زیادہ بہکا لیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک کورس کی بک دی ہے اللہ نے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. کتنا زیادہ بیوقوف بنایا شیطان نے کہ ہم اتنا پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے تب پتہ چلے گا، یا مرنے کے بعد اگر پتہ چلے تب تو صرف افسوس کے ہائے، مانگیں گے، ریکویسٹ کریں گے، یا رب ایک دفعہ اور ٹائم دے دیجیے، ایک دفعہ اور زندہ کر دیجیے. اب کی تو میں شادی بھی نہیں کروں گا، اب کی میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں صرف اللہ کروں، میں آپ کو راضی کروں گا، ایک دفعہ اور بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے پھر نہیں مہلت دی جائے گی، دوبارہ چانس نہیں دیا جائے گا مرنے کے بعد. قبر میں ہی کیا کیا
ہوگا، وہ سوال پوچھنے والے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، 10 چیزیں ہوں گی. تو اللہ کرے کہ سب سے پہلا یہ قرآن سے ریلیٹڈ بھی سوال ہوگا قبر میں، کیا جواب دیں گے. ابھی سوچیں کہ اللہ نہ کرے یہ روز ایکسپیرینس کرنا چاہیے. ایک صحابہ تو انہوں نے اپنی قبر کو خدا کے رکھا ہوا تھا، اس میں روز لیٹ کر کے ایکسپیرینس مطلب محسوس کرتے تھے کہ کیسا لگے گا جب مجھے لوگ یہاں لا کے ڈال کے چلے جائیں گے. اگر ابھی کوئی آ جائے، اندھیرا ہو رہا ہے، کیسا فیل ہوگا، میں کیسے بعد میں رہ سکوں گا اس میں. مجھے تھوڑی سی عادت تو ہو، کیونکہ ان کو بالکل پکا یقین تھا کہ ابھی تھوڑے دنوں میں جانے والے ہیں اور یہاں پہ ہمیں جانا ہے، یہاں پہ ہونا ہے. تو اللہ معاف کرے کہ ہم بس دنیا میں بچوں کا بن جائے، گھر بن جائے، پراپرٹی مل جائے، بچے یہ بن جائے، وہ بن جائے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، پھر ارے میرے بچے نے یہ کہہ دیا، اس نے تو میری تو اہمیت ہی نہیں کری، اب تو وہ بیوی کا ہو گیا، اب تو یہ ہے وہ، یعنی ایک کے بعد ایک تکلیف ہے. دنیا جو ہے وہ گھر سکون کا ہے ہی نہیں، ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. بس یہ ہو جائے، اس کے بعد سب ہو جائے گا. بس اب یہ ہو جائے، بس بچہ تھوڑا سا چلنے لگے، پھر آسانی ہو جائے گی. اس کو گود لے کے نہیں، پھر چلنے لگا تو وہ ادھر چلا جا رہا، ادھر چلا. تھوڑا سا یہ سمجھدار ہو جائے تو سمجھ آتے ہی اتنا سمجھ آ جاتی ہے کہ ماں باپ کا دل دکھائے بیٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کہنا ہی نہیں سن. ایک کے بعد ایک مصیبت دنیا میں لگی ہوئی ہے. تو ہمیں کوئی پراپر ٹائم آئے گا جب ہم کریں گے؟ نہیں، ہم جس حال میں ہیں اسی میں ابھی ہی شروع کرنا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں ابھی اللہ نے موقع دے دیا، آنکھیں کھول دی اور کلاسز مل گئے. بچے تھوڑے بڑے ہوں گے، سمجھیں گے. آپ کا تھوڑا سا کم اچھا آپ نوٹس نہیں بنا پا رہی ہیں اچھے سے، آپ یہ نہیں کر پا رہی، اسی لیول پہ جانے دیں، لیکن جانے دیں، کرنے دیں، کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ جو سننے والے آئے ہیں وہ جو کر رہے ہوں. اللہ مقصد ہماری ہی اکیڈمی جوائن کرنا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ لوگوں سے ہم نے سنا کہ کلاس کے بعد الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کی خوشی ہم لوگوں کو بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اچھا گیا، سکسیز ہوا. لوگ جو سیکھنے آئے تھے وہ سیکھ کے گئے ہیں اور الحمدللہ سکھا بھی رہے ہیں. تو اکیڈمی میں ہمارے پاس خود یا پھر باہر کئی جگہ ایسی جگہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم ایک فیلڈ میں تو آگے بڑھے کہ تلاوت سے ادھر گئی. اب اللہ سے دعا ہے کہ تفسیر ہو جائے گی. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف تلاوت سیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، تفسیریں وغیرہ سب کر چکے ہیں لیکن وہ تلاوت سیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں. رولس بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگ نے تھوڑے سے بک میں چینجز کر کے، اور نیکسٹ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پراپر سند کے ساتھ ہماری بک ہے. یعنی کہ وہی چیز آپ کو بتائی جائے گی جو کہ جس نے جہاں سے ہم لوگوں نے سیکھا، انہوں نے کس شیخ سے سیکھا تھا، انہوں نے کس سے سیکھا تھا، انہوں نے کس استاد سے سیکھا تھا. اس طرح سے کرتے 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 صحابہ. اور سسٹر سمینہ ناز کی آپ کا مائک کھلا ہے اور میری طرف سے بند بھی نہیں ہو پا رہا، بند کر لیں. گڈ، جزاک اللہ خیر. اوکے. تو یعنی کہ ایسے ہی نہیں کہ بس ہم نے ان ٹیچر سے سیکھا ہے. انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ وہ کبھی بھی آپ جو شریعت سیکھیں گی نا، اس کا پیچھے سے کنیکشن ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے جو سیکھا ہے آپ نے کس سے سیکھا. میں نے خود وہ والی کتاب سے پڑھ لیا، وہ کتاب کہاں سے آئی؟ وہ یعنی کہ کنیکشن حدیث، قرآن، اللہ، رسول، صحابہ، ان سے آپ کو ملنا چاہیے. تو یہ آپ کا جو ہے پڑھائی صحیح ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہ دلیلیں موجود ہیں، پیپر شیئر کیا جاتا ہے کہ انہی نے ان سے سیکھا، انہی نے ان سے سیکھا، انہی نے ان سے سیکھا. کرتے کرتے صحابہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ جبریل علیہ السلام نے. جبریل علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اتنا بڑا کنیکشن پھر سبحان اللہ نکال کے وہ بتاتے ہیں کہ آپ جو سیکھ رہی ہیں کوئی ایسی کہ بھئی ٹیچر نے بتایا ہے کہ ایسا ہونا، یہ تو بالکل بھی آپ کسی سے کہیں آپ آئیں ہماری ٹیچر بتاتی، ٹیچر کون ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ آئیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس طرح سے اس کو کرنا ہے، تو آپ کی بات میں کتنا وزن ہو گیا نا کہ بھئی. اور آپ کی مضبوطی بھی ہے کہ بھئی آپ کو تیسرا کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے بھی پڑھا جاتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ کہاں کس سے سیکھا، کون بتا رہا ہے. اگر اس کے پاس بھی دلیل ہے کہ میں نے اس صحابہ سے، اس سے پھر کنیکٹ ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویری گڈ. آپ لے کے آئیں کہ ہاں بھئی نہیں یہ بھی ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. تو کوئی ڈاؤٹ ایسا نہیں رہ جاتا کہ آپ جو سیکھ رہی ہیں پتہ نہیں صحیح ہے، پتہ نہیں کہاں سے آگے اٹھ کے کون لوگ ہیں کیا بتا رہے ہیں. کنیکشن ہے جو کہ دیا جاتا ہے، آپ کو اپنے پاس لکھ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بھی علم سکھانے کے لیے آپ کے پاس مضبوط چیز ہوتی ہے. آپ دین کا بھی اگر کرنے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا کا بھی کرنے جاتے ہیں، آپ فوراً پتہ کرتے ہیں اچھا برٹش کیریکولم کا اسکول ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، کیا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا یہ کیمبرج والوں سے کنیکٹ ہے، اوکے، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی پڑھائی اچھی سی ہوگی، صحیح ہے، گڈ ہے، اچھا ہے، بچے کو آپ لے لیتے. کوئی بھی گلی محلے میں کھل گیا، کوئی سی بھی کتاب پڑھا رہے ہیں، تو ایسی جگہ تو ہم بھی نہیں ڈالتے ہیں نا. تو دین میں ایسے کیوں ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی آپا، کوئی باجی، کوئی دادی، کوئی نانی کچھ بھی بتا رہی ہیں، ہاں ٹھیک ہے وہ آپا نے بتا دیا تھا، ختم. اب اس میں ہمیں کیوں چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ اس میں زیادہ چھان بین کی ضرورت ہے. یہ ہمیں
اپنے سرٹیفکیٹس کے ساتھ پروف کے ساتھ لے کے جانا، اللہ کو دکھانا ہے، وہ بڑا حساب دینا ہے. اگر غلط نکل گیا تو وہاں پلٹ کے آنا بھی نہیں ہے کہ بھئی ری ایگزام ہوگا، نہیں، سیدھے آگ جہنم. تو جھیل سکیں گے؟ آج ہی آگ میں ہاتھ ڈال کے ذرا سا چیک کریں، جھیل سکیں گے؟ نہیں جھیل سکیں گے. ذرا سا گرم پتیلی، آگ میں تو بہت دور، گرم پتیلی چھل جائے تو 1 گھنٹہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہوا جلتے ہیں، اور پھر یہ لگا لو وہ لگا لو، برف لگا رہے ہیں اور تکلیفیں جھیل. تو پورا آگ میں جانا، تو کتنی بڑی اس میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اپنا دماغ بالکل کھلا رکھنا چاہیے. چلیں اسی طرح کا بھی 1-2 کلاسز ہمارے اسی کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی پڑھائی لے کے باقی ہم لوگ آپ کے ڈاؤٹ یا کیا کورس آپ کر رہی ہیں یا کیسا کورس ہے یا آگے کیا کرایا جائے گا، یہ سب آپ کو مطمئن کیا جا رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز ہم پھر اوکے. یہ وائٹ بورڈ ہے ہمارا اسکرین شیئرنگ پہ، اس پہ اوکے چلیں. وائٹ بورڈ کا تو ہم نے آپ کو زبانی بتا دیا، جو کہ ہم اس پہ علم اور علیم اگر لکھ کے بتاتے تو وہ ہوتا. تو ہم آج کا پیج شیئر کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کریں گے. اوکے اچھا جی، ابھی تک ہم نے میٹنگ سے بند نہیں کیا ہے کہ ورنہ میٹنگ کی سیٹنگ اگر اس طرح سے کر دو کہ پارٹیسپینٹ نہیں لکھ سکتے، پارٹیسپینٹ میسج نہیں کر سکتے، پارٹیسپینٹ اپنا مائک نہیں کھول سکتے، تو ویسے میٹنگ کی سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ پارٹیسپینٹ جو ہے وہ کچھ بھی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ کچھ بھی نہ کر سکے. تو اس لیے پلیز آپ سب بالکل بھی جب ہم کر رہے ہوں تو اس میں پھر آپ بیچ میں اسٹوڈینٹس کبھی پین خود ٹرائی کرنے لگ جاتے ہیں، خود لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سب ڈسٹرب پھر کرتا ہے بہت زیادہ. اس کو آپ نہ کر کے انشاءاللہ بس سنیں، جب آپ کو کہا جائے کہ آپ کریں تب اس وقت پھر آپ لے کے آئیے گا جو بھی کرنے کا آ جائے گا. مائک بند کریں آپ لوگ انشاءاللہ. اوکے ایک فوٹو شیئر کرنا ہے، وہ ہم شیئر کر کے تھوڑا سا الف با تا ثا کی طرف چلیں گے. زوم پہ اگر آپ سب نئے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کیسے اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہوگا، اور مائک ہر وقت ہی بند رکھنا ہوگا. ہم میٹنگ سے بند کر دیں یہ اچھی بات نہیں ہے، تو مائک آپ لوگوں کو ہر وقت ہی بند رکھنا ہوگا. بند رکھیں، لاسٹ میں آپ لوگوں کو بھائی کچھ پوچھنا ہے اس کے لیے پھر بولا جائے گا کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اوکے یہ ہمارے پاس آج کا پہلا پیج ہے، جس میں سے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ سین شین سو بہت تک لے لیتے ہیں انشاءاللہ آج، کیونکہ 3 لائنیں اوپر 3 لائنیں نیچے، پھر نیکسٹ کلاس میں ریپیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. چلیں اعوذ باللہ بسم اللہ آپ کی روز تھوڑی تھوڑی پریکٹس کروائی جائے گی. تو انشاءاللہ اس کو عربی میں حروف الہجا کہا جاتا ہے. المفردہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ سنگل، مطلب الگ الگ. مفرد آپ اس کو اگنور کریں. حروف الہجا یہ آپ کا وہ ورڈ ہے، یعنی کہ الفابیٹس، جو کہ آپ انگلش میں اگر اسے کہیں تو یہ الفابیٹس، اردو میں کہیں گی تو حروف تہجی، اردو میں حروف تہجی کہلاتے ہیں یہ. عربک میں یہ حروف الہجا کہلاتے ہیں. ٹھیک، ہجا حمزہ تک آئے گا، حروف الہجا. تو جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کو کبھی الف اور حمزہ ایک کر لیتے ہیں تو لوگ 28 29 ایسا ڈفرینس ہے کہ اتنے ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ. تو نوٹس آپ کو ریٹرن میں آپ کے مین گروپ پہ روز بھیج دیے جاتے ہیں، اور جو ہم پڑھائیں گے اس کی آڈیو بھی بھیج دی جاتی ہے الگ سے پریکٹس کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو آج یہ کلاس جو ہو رہی ہے اس کی ریکارڈنگ بھی یوٹیوب کے تھرو جو ہے وہ، جو کہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے، تھوڑے دن میں وہ پھر یوٹیوب سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ. تو تھوڑے دن اتنے دن کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ اگر کبھی کلاس بھی مس ہو گیا تو آپ اپنے ٹائم پہ یوٹیوب میں سے سن لیں، ریکارڈنگ آئی ہے اس سے پریکٹس کر لیں، پھر نیکسٹ کلاس میں ٹیچر کو دوبارہ جب ریویژن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آپ سنا لیں. کئی بار ریویژن ہوتا ہے انشاءاللہ. ویسے کوشش کریں کہ بہترین گفٹ بھی ہم لوگوں نے رکھے ہیں، جو لوگ ہمیشہ پورے فل اٹینڈنس رہے گی جن کی،
اور آپ کا کورس بھی بہترین طریقے سے جائے گا کہ اگر آپ ہمیشہ روز اس کو جوائن کریں. اوکے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگ الف با ہی بتائیں گے کیونکہ ابھی ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے وہ بھی غلط ہو رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی دھیرے دھیرے کر کے کہ کیا کیا اس میں چینج ہے. پہلے آپ لیٹر سیکھ لیں، پھر ہم لوگ بتائیں گے کہ یہاں پہ آ ہے، پھر یہاں پہ عو ہے، عین ہے، یا اس کو ایسے پڑھا جاتا ہے. ابھی فی الحال آپ جس طرح سے ابھی پڑھتی تھیں اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا کہہ کے آپ بسم اللہ پڑھ کے آگے پھر صرف الف با آپ آج سنا لیں انشاءاللہ. تو دیکھا آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم لوگ رحمان اور رحیم اس طرح سے پڑھے لے جا رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ. سین کی آواز سیٹی کی آواز کی طرح اچھی خاصی تیز اسٹرانگ ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے. اور اس میں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ یہ تو ہمیں آتے ہیں، الف با تو ہمیں آتے ہیں، یہ آگے ہی نہیں جا رہا ہے کورس، یہ تو یہ ہے، یہ وہ ہے. آپ کو پتہ ہے صرف قاعدہ نورانیہ کے ہی کورس پورے 6 مہینہ سال بھر چلے ہیں. اگر آپ کا یہ بیس ہے، یہاں پہ آپ پکڑ لے جائیں گی، اس کے بعد جب آپ تلاوت کریں گی تو بہترین آپ کے مسٹیکس نہیں آئیں گے. لیکن یہاں مسٹیکس آ رہے ہیں اور پھر آپ آگے اگر بڑھ گئیں تو بہت وہاں نہیں صحیح کرنا، وہاں جگہ ہی نہیں ہوتی صحیح کرنے کی. جگہ تو کہاں، یہاں ہے نا آپ کی، یہ وقت ہے آپ کا صحیح کرنے کا، وہاں آپ کو اپلائی کرنے کا وقت آ جائے گا. تو بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ کلاس ہوتے ہیں شروع کے یہ، جس میں ہم لوگ قاعدے کی پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے بھی نہیں گھبرانا، ورنہ شیطان لے کے آتا ہے کہ بھئی یہ تو اچھی کلاس ہے، پڑھا ہوا بتاتے جا رہے ہیں. ایسے تو ہمارے قرآن بھی آپ کا پڑھا تلاوت کری بھی ہے نا، پھر بھی آپ کو اس کو صحیح کرنے کے لیے آج سے آپ آئی ہیں. تو صبر شکر کے ساتھ انشاءاللہ جیسا کورس ہے اس میں لوگ اپنی رائے بھی کافی ساری، دیکھیں آپ لوگ کی رائے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، لیکن شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں. ان کو اس وقت نہیں، اس وقت کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ کے بجائے یہ ہونا چاہیے تھا. تو اس چیز کے بجائے ہمیں اللہ نے جس طرح سے دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ چیز کے اوپر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جیسا چل رہا ہو کلاس، جو ٹیچر کہیں کہ آپ کو یہ 10 بار 5 بار سن کے آنی آڈیو، اس کو آپ کو پریکٹس کر کے آنا ہے، تو آپ کو اتنا پھر پتھر کی لکیر جیسا ہونا چاہیے آپ کے لیے کہ بھئی مجھے یہ پڑھ کے. موسٹلی کیا کرتے ہیں لوگ، کلاس تو اٹینڈ کیا تھا، آڈیو سننے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہم کلاس میں ریپیٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو پھر گھر میں تو آپ کو اسی لیے ریکارڈنگ بنا کے دی جا رہی ہے، ورنہ ہم نہ دیں. آپ کلاس میں کر لیں، چلے جائیں پھر. لیکن ریکارڈنگ کس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو کئی بار سنیں اور جب فری ہوں تو یہ ایک عبادت بھی آپ کی ہو جائے گی اور الحمدللہ اجر بھی ہوگا اس کا، اور بہترین آپ کے پاس یہ بھی آ جاتے ہیں. تو جو بھی آپ کو کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ ہوم ورک میں اسے لکھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے سن کر آنا ہے، تو اتنا آپ کو کر کے ہی آنا چاہیے کلاس جوائن کرنے سے پہلے. اوکے چلیے. الف میں ہم لوگ زیادہ تر مسٹیک الف کی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو الف پڑھتے ہیں ہم لوگ، جبکہ آپ دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، جو اس کا لکھا ہوا یہ حصہ ہے، یہ والا حصہ، اس میں لکھا بھی ہے کہ اس کو کیسے کہا جاتا ہے. تو یہ پڑھا جاتا ہے الف، الف. ٹھیک ہے، نہ یہ الف ہے نہ ہی یہ الیف ہے، یہ ہے الف. اس کو آپ کیا کہیں گی؟ الف. حمزہ جو ہے، جو کہ اس میں حمزہ لکھی ہوئی دکھ رہی ہے، الف کے اوپر آپ کو حمزہ لکھی ہوئی دکھ رہی ہے نا، تو یہ ایکچولی حمزہ ہے، الف کے اوپر لکھا ہوا تو یہ حمزہ ہے. یہ جو اس طرح سے ہے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں لکھا. اگر سادہ اس طرح سے آپ کا ہوگا جیسا کہ یہ ہے ایک سادہ، تو یہ الف کہلاتا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر آپ کو اس طرح کی چھوٹی حمزہ لکھی ہوئی دکھ جائے یا پھر سادی حمزہ دکھ جائے جیسے کہ یہ ہے، تو یہ حمزہ ہوتی ہے ہماری، اور اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. اس الف کے اوپر بھی اگر آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا دکھے گا تب بھی آپ اس کو حمزہ کہیں گے. کوئی حرکت بھی لگی ہو جب بھی آپ اس کو حمزہ کہیں گے. چلیں آگے اس کو اور بھی کئی بار ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ کس کس کو حمزہ کہا جاتا ہے. فی الحال ہم نے آپ کو اس لیے کہا کیونکہ حمزہ جو ہے وہ اسٹرانگ لیٹر ہے اور یہ آ نہیں ہے، یہ آ ہے. آ حلق کو چپک کر کے دوبارہ شروع ہوتی ہے الف. تو الف کہیں حلق سے مجہول سی آواز ہلکی سی نہیں، آپ اسے کہہ لیں تیزی سے اسٹرانگ چپکی ہوئی آواز ایک ہوتی ہے. کٹ بھی اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ ہجا، یہ حمزہ حروف الہجا، تو آپ کو سڈن کٹ کرنا ہے آواز حمزہ پڑھنے کے لیے. تو اور چپک کر کے حلق سے شروع ہوتی ہے الف. اس کو آپ الف نہ کہہ کے الف. الف اور الف میں فرق لگ رہا ہے. تو جہاں سے ہم یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے
تو آپ محسوس کریں کہ حلق کے سب سے نچلے حصے میں تھوڑا سا چپکنا پھر کھلنا یہ ساؤنڈ آتی ہے. ساؤنڈ نہیں ہے، یہ اوپر سے آ رہی کہیں سے. یہ ہے حمزہ. اوکے، اسی سے الف شروع ہوگا تو آپ کہیں گی الف با. اچھا، ایک آواز تیز شارپ، اب شرمانا نہیں ہے کہ وہی سے کلاس میں بیٹھے سب کے سامنے الف با تا اس طرح سے آپ سناتے تھے، وہی کیسے سنا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں اب کیسا لگ رہا ہے الف با نہیں، کیسا بھی نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے، آپ اللہ کے کتاب کی شروعات کر رہی ہیں اور اگر آپ کو صحیح پروناؤنس کرنا ہے کیونکہ بہت چھوٹا چھوٹا ڈفرینس آئے گا. آپ کو پتا چلا کہ الف شارپ بھی ہوتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، شارپ پڑھنا ہے اسے. شارپ تو آپ الف نہیں پڑھ سکتی ہیں، آپ کو آواز تیز نکالنی ہوگی. تو جتنی تیز آواز سے، بلند آواز سے آپ تلاوت سنائیں گے قرآن کی، اتنی زیادہ مسٹیک آپ کو خود کو سمجھ میں آئیں گی، اتنا زیادہ کریکشن آپ خود کر پا رہی ہوں گی. اور اگر کوئی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے آواز جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، جب پتا ہے کہ سین سیٹی والی آواز ہے، با ایسے ہونٹ چپک کے شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ ایسی آپ کی آواز ہونی چاہیے. تو آپ اللہ کرے کہ آپ اپنی آواز میں کر سکیں، ورنہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی ٹیچر کو فالو کر لے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے امیٹیٹ کرنے کی، تو آپ جو آڈیو آئے گی آپ اسی ٹون میں، آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو کوئی طرز مل جائے، کوئی ٹون، کوئی ٹیون آپ کو پتہ چل جائے تو سبحان اللہ ہم اس میں اس کو فالو کرنے میں نعوذ باللہ ایک گندی بات ہے کہ گانے دیکھیں کیسے یاد ہو جاتے ہیں بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک لہرانا، ایک طرز، ایک ٹیون، سبھی کچھ ہے. تو اسی لیول پہ آپ جا کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد ایسا ہے، اس کے بعد ایسا. تو اس سے کوئی ریلیٹڈ یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے اس طرح کی طاقت دی ہے کہ وہ سنے اور اس کو کاپی کر لے. ٹھیک ہے، تو آپ آواز کو کئی بار سنیے گا اور کوشش کریے گا کہ جس طرح سے سن رہے ہیں آپ آواز، ہم اپنے اب صرف ہمیں سن کے میری کاپی کرنے کے بجائے آپ کسی شیخ کو کرنا مشکل ہوتا ہے فی الحال، کیونکہ ہم نے اپنے جو ایک طرز ہے اس کو بہت اونچا نیچا یا بہت مشکل سا بنا کے نہیں کرا ہوتا ہے. ہر کوئی اس کو فالو کر سکے ایسی آواز میں ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو آپ اس کو سنیں اور اسی کو سیم فالو کرنے اگر آپ لگ جائیں تو بہترین آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حلق کے کون سے حصے سے پڑھ رہے تھے، کیا ہے یہ وہ، اور الحمدللہ آپ کو پھر رول بعد میں پتہ چلتا ہے. اچھا ہاں یہ ایسا ہے تو تھوڑا سا کریکشن آپ کر لیتی ہیں، آپ اپنی چیکنگ کرتی ہیں، ہاں میرا یہیں سے ادا ہو رہا ہے، ہاں ہو رہا ہے، گڈ، اب صحیح ہے. تو اس طرح سے آپ لے کے چلیں گے. چلیں، یہ ہو گیا الف با بھی آپ کو اسی طرح سے اسٹرانگ، اور ایک الف کے ساتھ دیکھیے اوپر لکھا ہوا ریڈ والا جو دکھ رہا ہے، یعنی تھوڑا سا بڑا پڑا جاتا ہے، با کے ساتھ ایک الف ادا کریں گے اور جب یہ پورا آپ کا الفابیٹ پورا پروناؤنس ہو جائے گا، با اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ با اتنا چھوٹا نہیں ہوتا. با تا نارملی ہم اپنے پاس جو پڑھتے ہیں تا وہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے، یہ تھوڑا اور ہوا لیے ہوئے ہوتا ہے. تا جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے انگریزوں کو بولتے سنا ہے، انگلش کے کوئی جب اگر صحیح پروننسیشن سے بول رہا ہوتا ہے تو تا اور کا ان کا جو ہوتا ہے، کا جو ایک دم سمجھ میں آتا ہے وہ جو بول رہے ہوتے ہیں کمپلیٹ، جو کھ میں وہ ہلکا سا ہ جیسی آواز، ہوا جیسی لے کے آ رہے ہیں نا، وہی چیز قرآن میں عربک میں تا اور کاف کے ساتھ ابھی فی الحال آپ سیکھیں. باقی اور بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آئیں گے انشاءاللہ جس میں ہوا ہوتی ہے لیٹر میں، لیکن فی الحال یہ اور نرمی سے، جیسے کہ آپ ہندی میں اگر کا کہیں کمپلیٹ، یہ ہوا کس طرح کا ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کا کمپلیٹ، لیکن اگر بہت اچھے سے کوئی انگلش بولنے والا تو وہ کمپلیٹ آپ کو اچھا دکھے گا کہ وہ ایک دم کا نہیں کہہ رہا ہے، وہ کا اس طرف جا رہا ہے، ہوا کے ساتھ ہے. تو آپ کا تا اور کا بھی یہ دونوں آپ کو تھوڑا اور نرمی کے ساتھ، پورا تھا جیسا بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن تا یہ ہلکی ہوا، بہت ہی ہلکی ہوا میں ہے زبر کے ساتھ. جب ساکن ہوگا جب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، جب یعنی جزم ہوگا. فی الحال ابھی آپ تا پڑھیں گی، یہ نرمی کے ساتھ ہے. تا الف با تا سا آ گیا جس کو ہم نے اچھے سے بتا دیا تھا. اس میں کیا ہوتا ہے، زبان کی نوک، حروف لثویہ کہلاتے ہیں یہ. تو انشاءاللہ آپ کو آگے لکھ کر کے ہر طرح سے بھیجا جائے گا کہ کون سی لیٹر کیا کیا ہے. لثویہ یعنی نرمی کے ساتھ ادا ہونے والے، زبان کی نوک کے ساتھ ادا ہونے والے. تو زبان کی نوک آپ کے اوپر کے دانتوں میں ٹچ کریں اور مرر لے کے آپ سامنے دیکھیں کہ ہلکی سی زبان کی نوک باہر دکھ رہی ہے، یعنی کہ زبان دانتوں کی جو سطح ہے نیچے والا حصہ، وہاں پہ زبان کی نوک ٹچ ہوگی. تو زبان کی نوک ٹچ ہو کے باہر، ایکچولی جو بالکل ٹیپ ہے زبان کی وہ تو باہر ہوگی، اوکے، تھوڑا سا اوپر کا حصہ
اگر آپ دونوں دانتوں کے بیچ میں اپنی زبان کو پکڑ کے کاٹنے جیسا اگر پوزیشن بنائے تو اس میں آپ کی زبان تھوڑی سی باہر رہتی ہے نا، ویسا والا پوزیشن رکھنی ہے کہ بہت ہلکی سی زبان آپ کی باہر ہوگی اور آپ اوپر دانتوں میں کے سطح پہ کنارے پہ ٹچ کریں گے، سا سا، اور ساؤنڈ ہوگی سا، الف با تا سا. ٹھیک، یہ ہو گیا الف با تا سا. اس ٹون میں آپ کو سنانا ہوگا انشاءاللہ. جیم، جیم بھی الحمدللہ ہم لوگ سب صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں اس کو ہوا کے ساتھ لینے لگ جاتے ہیں. جیم، اس جیم جیسا نہیں ہوگا. جیم جیم بالکل کلیئر ہوتا ہے ہوا کے بغیر. جیم. ہا، اچھا یہ ہا جو ہے وہ حلق کے بیچ سے ہوگا. نیچے والا جو ابھی سب سے لاسٹ لائن میں آپ کو ہا دکھ رہا ہے، یہ ہا، یہ عام طور پہ جو ہم لوگ ہا بولتے ہیں وہ ہے، لیکن یہ ہا ہے، یہ حلق کے بیچ سے تھوڑا سا آئے گا. ٹھیک، اور یہ سوری، یہ خا کی طرف ہم نے مارک کیا ہوا تھا. تو ہا اور ہا، اس میں آپ ابھی فرق کریں گی. ہا 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 ہا. جیم، ہا، خا. خا جو ہے وہ گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ آپ کا ہوگا. ہونٹ گول زیادہ آپ کو نہیں کرنے ہیں، آپ کو زبان کو تھوڑا سا بیچ سے گول کرنا ہوتا ہے. اور جی ہاں، تو خا انشاءاللہ آپ کا ایسا ہیوی آواز، جیسے کہ رو، سو، خو، تو، یہ سارے ہیوی لیٹر ہیں، ان سبھی کے اندر گونج پائی جائے گی. تو یہ گونج کو کس طرح سے آپ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور اچھے سے ٹائم دے کے اس کو بتایا جائے گا. فی الحال ابھی آپ دیکھیں کہ ہونٹوں کو زیادہ گول نہ ہونے دیں. ہونٹ آلموسٹ سیدھے رہتے ہیں اور ساؤنڈ ہوتی ہے خو، یعنی کہ آپ زبان کو ایک اسپون والا شیپ دیں اور اس کی جڑ جو ہے وہ حلق کی طرف اونچی ہو جاتی ہے. ساؤنڈ ہوتی ہے او والی ساؤنڈ، خو. خو خرخراہٹ ہوتی ہے اس میں. جیم، ہا، خو، دال. دال نارمل جو ہم لوگ کہتے ہیں. زال جو ہے وہ سا کا بھائی ہے، یعنی سیم حروف لثویہ کا. حروف لثویہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ آپ کا پہلا آج ہے یہ، اور دوسرا یہ، اور یہ تیسرا ہے جو کہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتایا جائے گا، جس میں آپ کی زبان کی نوک باہر ہوگی. پڑھنے سے پہلے آپ زبان کی نوک کو باہر رکھیں گی اور پھر اس کو ادا کریں گی. تو زال کیسے کہنا ہے؟ زال، زال. ٹھیک، زبان کی نوک دانتوں میں ٹچ کریں. زا 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 زال. ٹھیک، رو، زا. اچھا وہ زا ہے وہ دانت پہ دانت رکھ کے جو ہمارا یہ زنزناہٹ کے ساتھ، اس کو حروف صفیر کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک طرح کی سیٹی جیسی آواز ہوگی. زا، سین، صاد، یہ 3 سیٹی کی آواز والے ہیں. انشاءاللہ نام آپ کو یاد ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ہم ہر بار ہی بتائیں گے. تو لیکن ذا، اگر ذال پہ زبر، ذالک الکتاب، ذکر، اور ازکا اور ذکر، یہ اذا جاء، اذا زلزلت، اذا میں ذال ہے، زلزلہ میں ذا ہے. تو ہم لیکن کیسے پڑھ، اذا زلزلت، سب کو زا 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 پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے. زال زبان کی نوک سے. رو بھی ہیوی پڑھا جائے گا یہاں پر. آپ خو کے جیسا لے کے ہیں، رو، رو. زا، زا پہ دانت ہوں گے. دال، زال، رو، زا. سین، سین میں بھی دانت پہ دانت اور سیٹی کی آواز ہوگی. سین اس طرح سے پڑھیں گی. سین نہیں، سین میں کوئی بھی آپ کی یہ اس والی ساؤنڈ نہیں آئی، یہ آنی چاہیے. سین، شین. شین بھی ایزی ہے، کوئی اس کا خاص ہمارے پاس مسٹیک نہیں ہوتی. شین. سواد میں مسٹیک ہوتی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں سواد، واہ واہ ہونٹ گول نہیں کرنا ہے. سواد میں کوئی واو جیسا لیٹر ہے ہی نہیں جو وہ سواد ہوگا، وہ ہے سود. سو یہ آپ نے ہیوی کیا، جیسے خو تھا، سو سیٹی کی آواز بھی آئی، ہیوی ہوا، اور ایک ہی جیسا چلے گا چاہے جتنا لمبا آپ کھینچ لے جائیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو جیسے ہی آگے لے کے جاتے ہیں ویسے وا والی واد وا وا ایسی ساؤنڈ دینے لگ جاتے ہیں. سواد نہیں، سوا نہیں ہے، سو سو سو. کوشش کریں پڑھیں ساتھ میں. سود، سود ایک ہی جیسا. سو چاہے جتنا بڑا ہی ہو جائے ایسے ہی رہے گا. وا والی ہوٹو گول کر کے پھر اس کو سیدھا کر دینا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہیوی لیٹر ہیوی ہی رہے گا اینڈ تک. اوکے، مائک ابھی بند رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ٹیچر کو سنائیے گا. سود، سواد نہیں، سود. اسی طرح دواد نہیں ہے، بود ہے.
ایک جیسا چلے گا بود، پھر ختم کر دینا اس کے اوپر دال کے اوپر آ کے، اور آخر میں تھوڑی سی والی ساؤنڈ باقی رہنی ہے، صاد بود، صاد دود نہیں ہے یہ، صاد بود. اوکے، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ٹیچر بھی، آپ جب پڑھ کے بتائیں گی تو ٹیچر آپ کو مسٹیک بتائیں گے کہ آپ کا سواد لگ رہا ہے، وا نہ کہہ کے سو والی ساؤنڈ نکالیں، ٹیچر کے ساتھ آپ کریں گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے، آج 1 گھنٹے سے زیادہ ہمارا الحمدللہ یہ کلاس ہو گیا، تو ایک دفعہ آپ اس کو سن لیں، اور جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ میٹنگ سے یہاں میری میٹنگ چھوڑ کے ان کو اگر کچھ کہنا ہے تو وہ رک جائیں، اور ابھی آپ کو مائک کھول کے بولنے کا ٹائم دیا جائے گا، ہینڈ ریز جو لوگ کریں گے وہ لوگ رکیں، باقی سب لوگ پریکٹس کلاس میں جا کے اپنے اپنے ٹیچر کو سبق سنا لیں. ایک دفعہ اور سن لیجیے آپ کو کیسے سنانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں سنانا ہے، ٹھیک؟ آپ کو یہاں سے سنانا ہے الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد، یہاں تک ٹھیک ہے. اور یہ اسی سے اس سے زیادہ الف با تا سا جیم ایسے نہیں سنانا ہے، یا الف با ایسے آپ نے سنا، پھر سے سنا، الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد، یہاں تک اسی آواز میں. اسی طرح ٹیچر بھی آپ کو پڑھ کے بتا سکتی ہیں اگر آپ کو نہیں آ رہا ہوگا، اور جو بھی غلطی ہوگی جو بھی کمی ہوگی. اس کے علاوہ ابھی آپ نہیں سنا پا رہی تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو آڈیو بھیجی جائے گی، اس کو آپ کئی بار سنیے گا، نیکسٹ کلاس میں پھر سے سنیں گے، کئی بار ابھی اس کو سنیں گے انشاءاللہ، تو سب کا الحمدللہ ہو جاتا ہے. اوکے چلیں، جو لوگ ٹیچرز آپ لوگ میٹنگ بھیج دیں اپنے اپنے کلاس میں، اور کوئی اسٹوڈنٹ اگر ایسا ہے کہ اسے پریکٹس گروپ نہیں ملا ہے، اس نے کورس جوائن کیا تھا اور اسے پریکٹس گروپ نہیں ملا ہے، تو ہم نے مین گروپ پہ ٹیچر فوزیہ کا نام بھیجا ہوا ہے. ٹیچر فوزیہ آپ ٹیچر فوزیہ جو ہیں وہ اس گروپ کی انچارج ہوتی ہیں. آپ کو کچھ بھی رہ گیا ہے، کوئی بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی بھی کام ہوگا وہ آپ کی ہیلپ کریں گی ٹیچر فوزیہ. ٹیچر فوزیہ آپ تھوڑا سا اپنا نمبر اس میں گروپ پہ بھی دوبارہ شیئر کر دیں، اور یہاں پہ لنک میں بھی بھیج دیں کہ کوئی نیا اگر آیا ہے وہ آپ کا کانٹیکٹ کر کے جوائن کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں. جی ٹیچر فوزیہ آپ ہیں؟ جی استاذہ، ہم سینڈ کر رہے ہیں. اوکے جی، آپ کا نمبر آپ بھیج دیں، تو انشاءاللہ کچھ بھی بات جو ایکسٹرا کلاس کورس کا یا کچھ بھی اس طرح کی آپ کو پوچھنا ہے تو ٹیچر فوزیہ ہیلپ کر سکے گی. موسٹلی لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرا کلاس کا کیا ہے اور میرا گروپ نہیں ملا، یہ وہ، تو اس کے انچارج یعنی وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کلاس کرنے کے لیے تک ہیں. پھر باقی آپ کو گروپ وغیرہ جو کچھ چاہیے، ایڈمیشن چاہیے، یہ ساری چیزیں ٹیچر فوزیہ آپ کی ہیلپ کریں گی. وہ اس لیول 1 کی وہ انچارج ہوتی ہیں، لیول 2 میں ٹیچر عالیہ انچارج ہیں، تو الگ الگ انشاءاللہ پھر ہیلپ کے لیے آپ کو لوگ مل جائیں گے. چلیں ٹیچرز آپ لوگ یہ بھیج دیجئے اپنے لنک پریکٹس گروپ میں یہاں سے لیو کر کے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہاں سے لیو کر لیں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہینڈ ریز کیجئے، اور پھر انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا مائک کھول کے بات کریں. جی کسی کورس کے بارے میں کچھ اور کچھ بھی پوچھنا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھے. کوئی سبق سنانا چاہ رہا ہو جو کہ اسٹوڈنٹ نہ ہو، میٹنگ میں خود سے الگ سے آئے ہوں پہلی بار، تو وہ بھی ہمیں سنا سکتی ہیں سبق، جو گیسٹ لوگ ہیں. جی کوئی سبق سنائیں گی؟ میم ہما آپ جی ہما بولیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیں. استاذہ سیکنڈ کلاس اگر مجھے اس کی تجوید کے شروع کرنا ہے تو وہ ان کو عالیہ کو بولیں؟ ہاں ٹیچر عالیہ کو بھی آپ بول دیجیے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کروا دیں گی. ویسے ایڈمن فوزیہ ہیں لیکن وہ آپ کا میسج وہاں تک پہنچا دیں گے اگر فوزیہ کا نمبر نہیں ہے آپ پاس تو. ٹھیک ہے، آپ کو اگر جوائن کرنا ہے، کورس جوائن کرنا ہے تو آپ ان سے بولیں، وہ کروا دیں گے انشاءاللہ. جی اوکے میم فرح خان بولیں.
ایک منٹ، فرا کے بعد پھر صبا ہیں، پھر اسما بولیں گے. جی فرا. باجی مجھے بھی سنانا ہے. اچھا آپ سبق سنائیں گی. جی بولیں، پڑھیں الف سے. الف با تا ثا جیم ہا ہاں، ہا اور کو اور اچھا کریں، ہا بولیں، ہا. ہا. یہ بھی ہا لگ رہا ہے. ہا کے بجائے تھوڑا سا اور اس کے اوپر جو ایسی والی ساؤنڈ دیکھیں کبھی ہم کو چشمہ یا گلاس صاف کرنا ہوتا ہے، میں سے ایسی ہوا نکالتے ہیں نا، تو یہ ساؤنڈ کہاں سے نکل رہی ہے والی، یہاں پر ہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس میں خرخراہٹ دے سکتی ہیں، جو ہا یہ ساؤنڈ بھی جو دیا جا سکتا ہے اگر آپ کا ہا اس طرح کا نہیں آ رہا تو تھوڑا سا اور لے کے آئیے. ہا. ہا. گڈ الحمدللہ. اب آ جائے گا دھیرے دھیرے اسی طرح کی پریکٹس سے آگے. ہو ہوں دال ہوں ذال ہوں رو رو گڈ. زا سین شین صاد داد. گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا فرا. آپ نے پہلے تجویز سیکھی ہوئی ہے صحیح؟ ہاں باجی تھوڑا شروع. تھوڑا سیکھا اس لیے بالکل فریش ساؤنڈ نہیں لگی آپ کی. الحمدللہ تھوڑا سیکھا ہوا لگ رہا ہے. بارک اللہ فیک. بہت اچھا فرا آپ نے پڑھا. کوشش کریں کہ آپ پورا کمپلیٹ ہے، میری دعا ہے کہ آپ پورا کمپلیٹ کر سکیں. جی صبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام جی علیکم صبا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے میم صبا پہلے بول لیں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بولیں گے. جن کو بولنا ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں. ایک ایک کو مائک کھولیں تاکہ آواز صحیح رہے. جی صبا بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں قرآن دلوں کا نور اس میں ہوں سبق ہوں ہوں بھیجتی ہوں اپنا، تو یہ کرنے کا نہیں ضرورت ہے پھر اب؟ وہ ایک بہت سلو پروسیس ہے اور اس میں اتنی ڈیٹیل سے اس میں آپ کیسا رہتا ہے نا کہ میری آڈیو بس واٹس ایپ پر آ جاتی ہے، اس جی کو ہاں آپ میم. سنتی ہیں، پھر آپ اپنی جی آڈیو بھیج دیتی ہیں، پھر ٹیچر جی سب اس کو کریکشن کر جی دیتے ہیں. تو ایک سلو پروسیس ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ کئی سارے لوگوں نے سیکھا. لیکن اگر آپ وہ کرتے کرتے اس کو بھی آپ کی استطاعت ہے، اس کو آپ کر سکتی ہیں، تو یہ ایک جی بہترین سدھار اور بہترین وہ ہوتا ہے پروگریس کہ آپ اس کو کر میم لیں ساتھ آپ ساتھ. چاہیں تو میرا سن کے تھوڑا سا دیکھ لیں اس میں، تو ہم جی کہیں گے بولیں. تو جوائن کر لیں. ہاں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا ہو دال ذال رو زا سین شین صاد ضاد. بہت آخر میں خالی آپ کا قلقلہ ساؤنڈ جو ہے وہ مس ہوا ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا الحمدللہ صبا. لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ ٹائم دے سکتی ہیں اور آپ اور آگے کرنا چاہ رہی ہوں تو اس جی اگر جیسے جو ٹیچنگ لیول پہ آنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ان کو یہ کورس کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ آپ ایک اچھا دفعہ میم. یہ کورس ہاں کریں، میم پھر ہم آپ آنا چاہ رہے ہیں. ہاں چلیں ضرور آپ ٹیچر فوزیہ سے بات کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ کورس میں جوائن ٹھیک کر ہے لیں گی. ٹھیک. ہاں نیکسٹ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آ گئے. اسما خان نے آپ نے بولا ہوا تو جی اسما خان بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم اپن اس کو یہ دعت پڑھتے اور پر ہوں میرے بیٹے کے ملصاب 2 ملصاب ہے میم. ایک تجوید ہوں پڑھاتے، ایک قرآن پڑھا رہے، ان کو یاد کروا رہے ہیں 30واں جی پارہ. جی تو وہ لوگ دونوں بھی ملصاب ان کو ذات پڑھاتے میم. ایکچولی ہاں ایکچولی یہ انڈیا میں اور یہ جو بر صغیر جسے کہا جاتا ہے یعنی انڈیا پاکستان اس طرف کے جو ایریا ہیں جہاں پہ اردو اور فارسی زبان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ جو کیونکہ اس کو اردو میں ضاد کہا جاتا ہے، ان کے کسی علماء نے اس طرح کی بات نکال دی کہ جو لوگ ضاد کہنا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ ضاد کے بجائے وہ اردی پڑھنے لگ جاتے ہیں، دال پڑھنے لگ جاتے ہیں اسے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے آپ اسے ضاد کہہ لیں. لیکن کہیں سے کوئی اس کا روٹ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو کہ ہم ضاد کو، یعنی کہ جب ہمیں تھوڑا سے صفات چینج کرنا منع ہے کہ ہم سا کے بجائے سا کہہ لیں، تو پھر آپ ضاد کے بجائے ضاد کہنا، یہ کچھ لوگ اسے صحیح کہتے ہیں، موسٹلی لوگ اسے غلط کہتے ہیں. کچھ علماء نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ضاد ہی پڑھیں، کوئی اپنے اندر شک نہ چھوڑیں، اس لیے آپ اس کو ضاد ہی کہیں. اب استاد کو تو ہم لوگ صرف سمجھا نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کا آپ کو مل جائے جو ضاد ہی پڑھا رہا ہو، ورنہ باقی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس کو اگنور کر کے آپ آگے کریں. اس طرح سے کر لیتے ہیں ہم لوگ. نہیں میم، بچے جب میں میری لڑکی کو اب میرا لڑکا تو بڑا ہے، وہ تو مل صاحب کی بات سنتے،
पर जो लड़की छोटी है उन्होंने जब दौद पढ़ते तो मौलवी साहब उनको करेक्ट करके जौद पढ़ाते। आप मौलवी साहब से बात करके देखें कि कहें दोनों चीजें अगर आपके पास सही होंगी ना तो आप इसको दौद रहने दो तो वो कर देंगे। जी, मैं जब पहले मेरे बड़े लड़के को हम्स नहीं कराते थे ता और काफ पे, तो मैं जब उनको बताई और मौलवी साहब को स्लिप पे लिख कर भेजाई थी कि वो हम्स करने का रहता है यहाँ पे, आप उनको सिखाइए रूल बताइए बोल के। तो वो हम्स के टाइम पे मान गए थे, खामोश हो गए थे, उनको हम्स करने दे रहे और उन्होंने नेक्स्ट टाइम जब हम्स नहीं कर रहे तो उस पर टोक रहे भी थे। पर ये यहाँ पे